تفسیر عزیزی میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ حق تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ تمام روئے زمین میں سے سیاہ، سفید، سرخ، نیلی، ہری، پیلی، میٹھی، کھاری، نرم، خشک، ہر قسم کی ایک مٹھی بھر خاک لاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین پر آ کر خاک اٹھانی چاہی، مگر زمین نے سبق پوچھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رب کا حکم بتایا۔ زمین نے عرض کیا، میں اس سے خدا کی پناہ پکڑتی ہوں کہ تو مجھ سے خاک کو اٹھا کر انسان بنائے جس کی وجہ سے میرا کچھ حصہ جہنم میں جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کو باری باری بھیجا، مگر وہ بھی اسی طرح خالی ہاتھ لوٹ آئے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے زمین کی ایک نہ سنی، بلکہ فرمایا، میں تو اللہ کے حکم کا تابعدار ہوں، تیری عاجزی اور زاری کی وجہ سے رب کی اطاعت نہیں چھوڑ سکتا۔ اسی لیے انہیں جان نکالنے کا کام سونپا گیا کہ تم نے ہی اس خاک کو زمین سے الگ کیا ہے، تم ہی اسے ملانا۔ اب انہیں حکم ہوا کہ اس خاک کا مختلف پانیوں سے گارا بنائیں۔ چنانچہ اس پر 40 روز بارش ہوئی، 39 دن تو رنج اور غم کا پانی برسا اور ایک دن خوشی کا۔ اسی لیے انسان کو رنج اور غم زیادہ ہوتا ہے اور خوشی کم۔ پھر اس غارے کو مختلف ہواؤں سے اتنا سکھایا کہ کھنکھنانے لگا۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس غارے کو مکہ اور طائف کے بیچ وادی نعمان میں عرفات پہاڑ کے نزدیک رکھیں۔ پھر حق تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے اس غارے کو حضرت آدم علیہ السلام کا جسم بنایا اور صورت تیار کی۔ فرشتوں نے ایسی کبھی صورت نہ دیکھی تھی، اب جو دیکھی تو حیرت میں پڑ گئے اور اس کے چاروں طرف گھومنے لگے۔ اس پتلے کی خوبصورتی دیکھ کر حیران تھے۔ ابلیس کو بھی اس سارے اعلان کی خبر ہو چکی تھی، وہ بھی اس پتلے کو دیکھنے آیا اور اس کے چاروں طرف پھر کے بولا کہ اے فرشتوں، تم اسی کا تعجب کرتے ہو؟ یہ تو ایک اندر سے خالی جسم ہے جس میں جگہ جگہ سوراخ ہیں، اور اس کی کمزوری کا یہ عالم ہے کہ اگر بھوکا ہو تو گر پڑے اور اگر خوب پیٹ بھر کر کھا لے تو چل پھر نہ سکے۔ اس کھوکھلے پتلے سے کچھ نہ ہو سکے گا۔ پھر بولا، ہاں، اس کے سینے کی بائیں طرف ایک بند کوٹری ہے، یہ خبر نہیں کہ اس میں کیا ہے، شاید کہ یہی لطیفہ ربانی کی جگہ ہو جس کی وجہ سے یہ خلافت کا اقدار ہوا۔ پھر روح کو حکم ہوا کہ اس پتلے میں اور اس کے گڑوں میں بھر جا۔ جب روح پتلے کے پاس پہنچی تو جسم کو تنگ اور اندھیرا پایا، اندر جانے سے جھجک گئی۔ کچھ روایتوں میں آیا ہے کہ تب نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وہ پتلا جگمگا دیا گیا، یعنی وہ نور آدم علیہ السلام کی پیشانی میں امانت کے طور پر رکھ دیا گیا۔ اب روح آہستہ آہستہ داخل ہونے لگی۔ ابھی سر میں تھی کہ آدم علیہ السلام کو چھینک آئی اور زبان سے نکلا، الحمدللہ۔ حق تعالیٰ نے فرمایا، یرحمک اللہ، یہی اب سنت ہے۔ جب روح کمر تک پہنچی، حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنا چاہا مگر گر پڑے، کیونکہ نیچے کے دھڑ میں روح پہنچی ہی نہ تھی۔ جب تمام بدن میں روح پھیل گئی تو حکم ہوا کہ فرشتوں کے پاس جا کر انہیں سلام کرو اور سنو وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ تب آدم علیہ السلام ادھر تشریف لے گئے اور فرمایا، السلام علیکم۔ انہوں نے جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ارشاد الہی ہوا کہ یہی الفاظ تمہارے اور تمہاری اولاد کے لیے مقرر کیے گئے۔
حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ مولا میری اولاد کون ہے؟ تب ان کی پشت پر دشتے قدرت پھیر کر کچھ ساری انسانی روحیں نکالی اور آدم علیہ السلام کو دکھائی گئیں اور انہیں کافر، مومن، منافق، مشرک، اولیاء، کتب، انبیاء دکھائے گئے۔ کیا آپ جانتے ہیں صفحہ 85 اور 86